نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آیت نمبر 89 سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ولما اور جب ٹھیک ہے لما از آلسو پارٹیکل حرف ہے یہ ولما اور جب جاءہم آیا ان کے پاس جاء جانے کے لیے یوز نہیں ہوتا عربی میں آنے کے لیے یوز ہوتا ہے تو یہ آنے جانے والے جو وربز ہیں نا مجھے بھی بڑے مکس ہو جاتے ہوتے ہیں لیکن وہ کانٹیکسٹ میں جب پورا سینٹینس پڑھو ظاہر ہے سمجھ آ جاتی ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ اور جب آ گئی ان کے پاس کتابن کتاب من عند اللہ اللہ کے پاس سے عند پاس کے لیے یوز ہوتا ہے اللہ کے پاس سے ان کے پاس کتاب آ گئی مصدق لما مصدق تصدیق کرنے والی یہ آسان ورڈ ہے اردو کا بھی ورڈ ہے تصدیق کرنے والی لما اس کی جو کہ معہم ان کے پاس ہے یہ جو حرف ہوتے ہیں نا بیسیکلی لما لما یہی اصل میں نا مجھے شروع میں بہت زیادہ مکس ہوتے تھے جب میں بھی اسٹوڈنٹ تھی نا بہت مکس ہوتے تھے مجھے اور ان کے میننگز نا آپس میں نا کنفیوز سے ہو جاتے تھے لیکن یہ جب ہم پڑھتے رہتے ہیں نا تو یہ پھر ان کے میننگز یاد ہو جاتے ہیں اور کنفیوژن بھی نہیں رہتی پھر کوئی اور سینٹینس پڑھ کے تو اسپیسیفکلی سمجھ آ جاتی مصدق لما معہم تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو کہ ان کے پاس ہے ان کے پاس کیا ہے تورات ہے ان کے پاس جیوز کی بات ہو رہی ہے نا یہاں پر یہودیوں کی تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب ان کے پاس جب ان کے پاس قرآن آ گیا ہے وہ بھی اللہ کے پاس سے ہی آیا ہے اور وہ تصدیق کر رہا ہے اس کی جو کہ تورات ہے ان کے پاس ہے تصدیق کرنا کیا ہوتا ہے سچ کو سچ کہنا تو تورات کا جو میسج ہے اسی کو سچ کہہ رہا ہے قرآن یعنی دونوں کا میسج سیم ہے جس سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ دونوں اللہ کے پاس سے ہی ہیں یہ مصدق لما بینہم وہ مصدق لما معہم یا مصدق لما بین یدیہ یہ سارے ورڈز جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں یہ قرآن مجید میں جب بھی تینوں کتابوں کا اکٹھا ذکر آ رہا ہوتا ہے وجہ کیا ہوتی ہے یہی بتانے کے لیے کہ پتہ چل جائے کہ جب تینوں کتابوں کا میسج سیم ہے تینوں کتابیں ایک دوسرے کی تصدیق ہی کرنے والی ہیں تو تینوں کتابوں کا یقیناً دینے والا اس کا آتھر وہ سیم ہے یہ اس سے کنفرم ہو جاتا ہے اب حالانکہ تورات اور انجیل میں اب تو خیر بہت ہی زیادہ تبدیلیاں ہو گئیں تو اس زمانے میں تو میں بھی کافی ہو چکی تھی اب اس سے بھی زیادہ ہو چکی ہیں ان کے تو ایڈیشنز آتے ہیں نا باقاعدہ تورات کا تو مجھے اتنا نہیں پتا لیکن بائبل کے تو ہر سال یا پتہ نہیں کب نئے ایڈیشنز آ رہے ہوتے ہیں جس میں نئی چینجز یہ لوگ کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ اور ابھی بھی اتنے ایڈیشنز ملتے ہیں مارکیٹ میں جا کے کبھی بائبل دیکھے تو آپ کو ایک نہیں ملے گی کوئی کسی کے کتنے والیوم ملیں گے کوئی کتنی چھوٹی کوئی کتنی بڑی عجیب عجیب سسٹم ہے ان کا تو یہ اس طرح ری پبلش ہوتی رہتی ہے تو لیکن اوریجنلی سب کا میسج سیم تھا اور یہ ان لوگوں کو یہ پتا تھا وَكَانُوا مِن قَبْلُ اور تھے جو اس سے پہلے یستفتحون علی الذین کفروا فتح مانگتے ان لوگوں پر جو جنہوں نے کفر کیا تو یہ لوگ جو تھے جیوز جو تھے وکانو اور یہ تھے مطلب کہ جیوز یہودی یا بنی اسرائیل تھے اس سے پہلے فتح مانگتے استفتح نا سین تھا یہ وہی والا استغفار والا جو فیملی ہے مانگنے ہیں جس کے میننگ میں آتے فتح مانگتے ان کے اوپر اعلی جب بھی آتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف تو ان کے خلاف جو جنہوں نے کفر کیا ان کے مقابلے میں ان کو فتح مل جائے فلما جاءہم پھر جب آ گیا ان کے پاس ما عرفو جو کہ وہ پہچان گئے عرفو انہوں نے پہچان لیا معرفت سے عرفہ کفرو بھی انہوں نے اس کا انکار کیا کفرو انہوں نے انکار کیا بھی اس کا تو جب آ گیا ان کے پاس قرآن تو انہوں نے پہچان بھی لیا پھر بھی انکار کر دیا فلعنت اللہ تو لعنت ہو اللہ کی علی الکافرین کافروں پر بات کیا ہو رہی ہے فتح مانگتے مطلب کہ ان کی یہ جو بنی اسرائیل جیوز جو تھے نا مدینہ میں یہ ان کی بات ہو رہی ہے مدینہ میں جو یہودی رہتے تھے وہ مدینہ میں جو اب تو سارے مسلمان ہو گئے نا لیکن جو پہلے مشرکین تھے
ان کے ساتھ ان کی جنگیں ہوا کرتی تھی. تو جب بھی یہ جنگیں ہوتی تھی نا، تو اس میں بنی اسرائیل، یہ جیوز جو تھے، یہودی، یہ ہمیشہ کیا کہتے تھے کہ دیکھنا ہمارا آخری نبی آنے والا ہے. جب وہ آ جائے گا نا تو دیکھنا فتح تو ہماری ہوگی. انہیں پتا تھا ظاہر ہے نبی جو آخری رسول آئے گا اس نے غالب ہی آنا ہے نا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ اب آخری رسول آنے کا وقت آ چکا ہے. اور یہ لوگ جانتے تھے کہ وہ وقت آ گیا، وہ نشانیاں پوری ہو گئی ہیں اور آخری رسول آنے والے ہیں. جیسے ہم لوگ نے ہر وقت نظر رکھی ہوتی کہ جی قیامت کب آنے والی ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی رسول نے تو نہیں آنا، لیکن قیامت نے تو آنا نا. قیامت کی نشانیاں ہمیں بتائی گئی ہیں. اب ہم چیک کر رہے تھے، اچھا اتنی نشانیاں ہو گئی ہیں تو قیامت آنے والی ہے. اچھا یہ اب یہ نشانی آنے والی ہے، پھر قیامت آ جائے گی. اس طرح کی ہماری بھی ڈسکشنز ہوتی ہیں. تو انہیں بھی پتا تھا کہ یہ نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، یہ اب ہو چکا، تو اب آخری رسول آنے والے ہیں. تو یہ ان کو ہمیشہ وہ کہتے تھے کہ دیکھنا آخری رسول جب آ جائیں گے تو تمہارے خلاف ہمیں پھر فتح ملے گی. تو پھر جب آ گئے وہ، جس کو کہ انہوں نے پہچان لیا. اب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پہچان لیا تھا، کیونکہ سورۃ البقرہ میں آگے ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو ایسے پہچانا تھا کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو اپنی اولاد کو ہم کیسے پہچانتے ہیں کہ منہ اس طرف بھی ہو نا پھر بھی ہم پہچان لیتے ہیں. اتنے بڑے اسکول میں اتنے زیادہ بچے ہوں نا اور ہمارا بچہ کھڑا ہو، سب نے ایک ہی یونیفارم پہنا ہے، پھر بھی ہم اپنے بچے کو پہچان لیتے ہیں. اور آنکھیں بھی بند ہو نا، ہم سو رہے ہوں، 10 بچے بیٹھے ہوں نا، اپنا بچہ روئے یا اپنا بچہ باتیں کر رہا ہو، ہم سوتے میں پہچان لیتے کہ یہ میرا بچہ رو رہا ہے، یہ میرا بچہ باتیں کر رہا ہے. آنکھیں بند ہو نا ہماری اور ہمیں کوئی ٹچ کرے ہمارا بچہ، پتہ چل جاتا ہے یہ میرے بچے نے ٹچ. اتنی پہچان ہوتی ہے ہمیں اپنے بچے کی. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے ایسے ہی پہچان لیا تھا جیسے اپنے بچوں کو یہ پہچانتے ہیں. لیکن پھر بھی کیا کیا، کفر بھی، انہوں نے انکار کر دیا. تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی اشارہ ہے، ڈیفینیٹلی ریویلیشن کی طرف بھی. تورات میں کس چیز کی نشانیاں تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نشانیاں تھیں، آپ کو جو کتاب دی جائے گی اس کی نشانیاں بھی تھیں، اور صحابہ کی بھی ایون نشانیاں تھیں. سورۃ الفتح ہم پڑھیں گے نا اینڈ میں جا کے 27 پارے میں، ہاں، تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا. تو صحابہ کو بھی وہ پہچانتے تھے کہ یہ وہی جماعت ہے جو کہ جس کی نشانیاں ہماری کتاب میں تھیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی کے ساتھ ہوں گی. لیکن انہوں نے کیا کیا، سب کچھ پہچاننے کے باوجود کفر کیا، انکار کیا. کیوں انکار کیا؟ بار بار اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتا دیتے ہیں ضد کی وجہ سے صرف انکار کیا تھا. وہ ضد کیا تھی کہ یہی جن کو یہ لوگ کافر کہہ رہے ہیں نا کہ ان کی نسل سے کیوں آئے ہیں آخری نبی، عربوں کی نسل سے آخری نبی کیوں آئے ہیں، ہماری نسل سے آخری نبی کیوں نہیں آئے. صرف اس ضد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا. فلعنت اللہ، تو لعنت اللہ کی کافروں پر. ان کو اب اللہ تعالیٰ کافر کہہ رہے ہیں کہ یہ اب کافر ہیں. کافر اصل میں انکار دبا دینے والے کو کہتے ہیں نا، چھپا دینے والا، دبا دینے والا، مطلب سچ کو چھپا دینے والا، سچ کو دبا دینے والا. تو انہوں نے یہی کیا کہ سچ کو چھپا دیا، دبا دیا، اب پھر انکار کر دیا. یہ بھی ڈیفینیشن میں آتا ہے کافروں کی. اور ان پر اللہ کی لعنت. اور لعنت کیا ہوتی ہے؟ لعنت ہوتی ہے رحمت سے دوری. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا وہ اب انہیں کبھی نہیں مل سکتی. جب رحمت سے دوری ہو جائے مطلب کوئی بھلائی، کوئی خیر نہیں مل سکتی. ہدایت بھی خیر ہے وہ نہیں مل سکتی. باقی اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، خصوصاً قیامت کے دن اللہ کا رحم نہیں ملے گا، جنت نہیں ملے گی، ایٹسٹرا. دنیا میں چاہے دنیا کا سامان ملتا رہے لیکن وہ اصل میں فتنہ ہے، وہ ٹیسٹ ہے، وہ ہمیشہ وہ رحمت نہیں ہوتا. تو یہ لعنت جو ہے نا یہ بھی ایک سزا ہے جو انہیں دی گئی. بئس ما اشتروا، کتنا برا ہے وہ جو کہ اشتروا انہوں نے بیچ ڈالا، بھی جس کے بدلے، انفسہم اپنے نفسوں کو. کتنا برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا. مطلب کہ کتنا برا کام انہوں نے کیا کہ سچائی کو جھوٹ کے بدلے میں بیچ ڈالا. سچائی کو پریفر نہیں کیا، جھوٹ کو مقدم رکھا. این یکفرو، کہ وہ انکار کرتے یا وہ کفر کرتے، بما، اس کا جو کہ انزل اللہ، نازل کیا اللہ نے، بغین، ضد کی وجہ سے. ٹھیک ہے، بغین آپ کو آہستہ آہستہ یہ یاد ہو جائے گا، یہ تھوڑا سا مشکل ورڈ ہے. بیسیکلی مشکل میں اس کو کہتے ہیں نا جس کا اردو کے ساتھ کوئی ملتا جلتا میننگ نہیں ہوتا. اشترو بھی خیر نیا ورڈ ہی ہے لیکن انشاءاللہ یہ بار بار ریپیٹ ہوتے تو یہ یاد ہو جائے گا. بئس ما، بھی بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا. کتنا برا ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفس بیچ ڈالے کہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا ضد کی وجہ سے.
یہ میں نے ایکسپلین کر دیا آپ کو. ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، کہ نازل کرتا ہے اللہ من فضلہ اپنے فضل میں سے علی من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے اپنا فضل جس پہ چاہا اس پہ نازل کر دیا. اس کے اوپر ان لوگوں کو اعتراض ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا. فباؤ تو وہ لوٹے بغضب غضب کے ساتھ، علی غضب غضب پر، غضب پہ غضب کے ساتھ لوٹے. آپ کو یاد ہوگا پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا، فباؤ بغضب، وہ ایک دفعہ غضب وہاں پہ لکھا ہوا تھا، یہاں پہ 2 دفعہ غضب مینشنڈ ہے. تو پیچھے ایک دفعہ غضب کیوں تھا؟ کیونکہ اس وقت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا تھا نا صرف، اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ غضب مینشن کیا تھا. تو یہاں پر بھی غضب، ان 2 دفعہ غضب کیوں ہے؟ کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھ لیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے بھیجے انہوں نے ان کا بھی انکار کیا، انہوں نے ان کو بھی نہیں مانا، حالانکہ وہ بنی اسرائیل کے رسول تھے اور ان میں رسول آتے رہتے تھے اور انہیں پتہ تھا رسول کیسے ہوتے ہیں، ان کا کریکٹر کیسا ہوتا ہے، اخلاق کیسا ہوتا ہے، اور جب کوئی رسول معجزے دکھاتا ہے تو اس کو ماننا ہوتا ہے، یہ سب. لیکن ان کو بھی انہوں نے نہیں مانا. تو حضرت عیسیٰ کو ریجیکٹ کرنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریجیکٹ کرنا، تو اس وجہ سے ان پر یہاں پر اب 2 دفعہ غضب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. تو یہ تفسیر کی کتابوں میں یہ مینشنڈ ہے. اور ویسے بھی ان کے بار بار گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر کئی بار غضب نازل ہو رہا ہے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا. تو یہ کافر ہیں بیسیکلی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ کا جو غضب ہے اور اللہ کی لعنت ہے، یہ دونوں ان کی سزائیں ہیں. ٹھیک ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے انہیں آمینو، ایمان لاؤ. پہلے کیا تھا؟ آمنو، میم پہ جو زبر ہوتی ہے نا، یا ایھا الذین آمنو، وہاں پہ میم پہ زبر ہوتی ہے. وہ جو آمنو ہے وہ آمنا کا پلورل ہے، آمنا، آمنا، آمنو. اور یہ ماضی ہے. ٹھیک ہے. آمنا وہ ایمان لایا، آمنا وہ دونوں ایمان لائے، آمنو وہ سب ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنو وہ لوگ جو کہ ایمان لائے. یہ جب میم پہ زیر آ جاتا ہے تو یہ کیا بن گیا؟ یہ امر بن گیا ہے، کمانڈمنٹ بن گئی ہے، یہ حکم بن گیا ہے. آمن ایمان لاؤ، آمینو تم سارے ایمان لاؤ، حکم دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ زیر زبر کا فرق ہوتا ہے اس والے ورڈ میں نا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمینو ایمان لاؤ، بما انزل اللہ اس پر جو اللہ نے نازل کیا، مطلب قرآن مجید وہی. قالو وہ کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لائیں، بما اس پر جو کہ انزلہ نازل کیا گیا، علینا ہم پر، ہم اچھا نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں یا ہم ایمان لائیں گے اس پر جو کہ ہم پر نازل کیا گیا. وَيَكْفُرُونَ اور ہم کفر اور کفر کرتے ہیں، بما اس کا جو کہ وراءہ ان کے سامنے ہے. اچھا آگے سے میں پڑھے گا. ٹھیک ہے. جو ہے نا، اور اس کے علاوہ کا وہ انکار کرتے ہیں. سوری سامنے نہیں ہے، جو کہ اس کے علاوہ ہے، وراءہ جو اس کے علاوہ ہے. سوری. وَيَكْفُرُونَ اور وہ انکار کرتے ہیں اس کا جو کہ اس کے علاوہ ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ہم صرف اس پر ایمان لائیں گے جو کہ ہم پہ نازل کیا گیا، اور جو اس کے علاوہ ہے اس کا ہم انکار کریں گے. وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ کیا ہے؟ وہ حق ہے. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ تصدیق کرنے والا ہے اس کا جو ان کے پاس ہے تورات کی. قل کہہ دیجئے فلیما تو کیوں، فلیما تقتلون انبیاء اللہ تو کیوں تم قتل کرتے ہو اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اب قرآن کو نہیں مان رہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مان رہے، تو اس سے پہلے پھر کیوں نبیوں کو قتل کرتے تھے جب تم مومن ہو تو؟ یعنی ایمان والے تھے نا یہ لوگ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتنے زیادہ جو نبی آئے انہوں نے شریعت کو تو نہیں بدلا، وہ خود حضرت موسیٰ کی شریعت کو فالو کرنے والے تھے. تو ان کو ڈیفرنٹ کیسز میں پھنسا کرنا، ڈیفرنٹ ریزنز کی وجہ سے یہ لوگ اس طرح قتل کرا دیتے تھے. کیوں یا کر دیتے تھے؟ کیونکہ ان کی جو وہ لوگ اگر معاشرے میں کوئی برائی دیکھتے تھے نا تو اس کو بدلنے کی کوشش کرتے تھے. ظاہر ہے نبی آتے ہی تب تھے، نبی تب آتے تھے جب معاشرے میں کوئی برائی عام ہو چکی تھی، اس کو چینج کرنے کے لیے، اس کو درست اصلاح کرنے کے لیے. ہمیشہ صرف شرک کی وجہ سے تھوڑی نبی اور رسول آتے تھے، باقی بھی جیسے ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے یا اور کوئی
مغرور ہو گئی ہے قوم پوری، اس کے بہت سارے ریزنس تو سب کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو یہ پھر جب صحیح نہیں ہونا چاہتے تھے نا اور اپنے ویز کو برقرار رکھنا چاہتے تھے وہی دنیا کے فائدے کے لیے، تو قتل کر دیتے تھے نبیوں کو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اتنے تم ایمان والے تھے تو پہلے بھی نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے پھر. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ اور یقیناً آ گئی تمہارے پاس یا آئی تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام. تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے بالبینات، بینات کے ساتھ. بینات کیا ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا تھا، جو بالکل کلیئر ہو، واضح نشانیاں ہو. مطلب کتاب بھی بینات میں ہی آتی ہے اور معجزے بھی بینات میں ہی ہوتے ہیں. ثم پھر، بلکہ جو سورۃ البینہ ہے اس میں اسکالرز کہتے ہیں کہ بینہ پیغمبر کو بھی بینہ کہا گیا کیونکہ پیغمبر خود ایک واضح میسج دیتے، کلیئر میسج دیتے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی. ثم پھر اتخذتم عجلا، تم نے بنا لیا عجل کو، بچڑے کو، من بعد ہی اس کے بعد، یعنی حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد تم لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا جب حضرت موسیٰ پہاڑ پہ گئے تھے. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم سارے کے سارے ظالم ہو، یعنی اور تم سارے ہو ہی ظالم کہ تم نے پھر یہ کام کیا جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی تمہیں کلیئر میسج دیا تھا. یعنی ابھی بھی تمہیں پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سچ ہے، وہ سچ ہے، قرآن سچ ہے، اور جانتے ہوئے انہیں ریجیکٹ کر رہے ہو. تب بھی تمہیں پتہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، تورات سچی ہے اور ان کے معجزات سچے ہیں اور وہ سچے نبی ہیں. پھر ان کے وقت بھی تم نے شرک کیا. یعنی سب کچھ جانتے بوجھتے تم ہمیشہ غلطیاں کرتے ہو، گناہ کرتے ہو. مطلب ایک غلطی وہ ہوتی ہے نا جو کہ ہم سے غلطی سے ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں تھا تو غلطی ہو گئی. اس غلطی کا لیول ظاہر ہے اور ہے، لوور لیول ہے اس کا، وہ جلدی معاف ہو جائے گی اگر ہم شرمندہ ہوتے معافی مانگتے. ویسے بھی جو غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں وہ ہماری اچھائیوں کے ساتھ بھی ریپلیس ہوتی رہتی ہیں. اچھائیاں ہم کرتے ہیں تو وہ غلطیاں ریپلیس ہو جاتی. لیکن جانتے بوجھتے ایک غلطی کرنا وہ ایک الگ لیول کا پھر گناہ ہو جاتا ہے، تو اس پہ ظاہر ہے پھر وہ زیادہ بڑا ظلم ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب لیا ہم نے مِيثَاقَكُمْ پختہ عہد تم سے، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا. وَرَفَعْنَا اور اٹھا لیا ہم نے فَوْقَكُمْ تمہارے اوپر الطُّورَ طور کو، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور اٹھا دیا تمہارے اوپر طور کو. یہ ہم نے دونوں واقعات پیچھے بھی گزرے ہیں نا. اب ان کا اینڈنگ ہو رہی ہے بنی اسرائیل کے ذکر کی. ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کا ذکر جہاں سے شروع ہوا تھا نا، کون سی آیت تھی، 40 سے سٹارٹ ہو گیا تھا. تو اب جب اینڈنگ ہو رہی ہے دوبارہ سے وہی واقعات آ رہے ہیں اور پھر یہ بات ختم ہو جائے گی. یہ قرآن مجید کلام ہے نا اللہ کا، تو بات چیت میں ہم یہ سٹائل ہوتا ہے ہمارا کہ جو اہم میسیجز ہیں نا وہ ہم باتیں کرتے کرتے اینڈ میں دوبارہ ان کو ریپیٹ کر دیتے ہوتے. جیسے میں نے اگر آپ کو کوئی نصیحت کرنی ہو یا کوئی ایون لیکچر دے رہی ہوں تو میں شروع جہاں سے کروں گی اینڈ میں دوبارہ اس کو سمرائز کر دوں گی، وہی باتیں ریپیٹ کر کے یا امپورٹنٹ لیسنس کو ریپیٹ کر دوں گی. ٹھیک ہے، تو یہ ایسے بات چیت کا یہ انداز ہوتا ہے. تو اس کو یہ مت سمجھا کریں کہ جی یہ کیوں ریپیٹیشن ہو رہی ہے، یہ باقی بکس میں ہماری سائنس کی بک میں تو ایسا نہیں ہے، اس میں تو سٹرکچر ایسا نہیں ہے، چیپٹرز ایسے نہیں ہوتے وغیرہ. تو قرآن مجید اصل میں کانورسیشن ہے، ہم سے بات چیت ہو رہی ہے. اس کو ایسے سمجھے اللہ تعالیٰ آپ سے پرسنلی بات کر رہے ہیں. تو جب ایسے اس کا میسج سمجھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو ڈفرینٹ فیل آئے گی. ٹھیک ہے، قرآن مجید کتاب بھی ہے لیکن بعد میں لکھی گئی ہے. کتاب قرآن مجید کا ایک وصف ہے، اصل میں قرآن اللہ کا کلام ہے پرائمریلی پہلے. تو جب اللہ تعالیٰ نے ان سے پختہ عہد لیا، پختہ عہد کیا لیا تھا کہ تورات کے احکامات پہ عمل کریں گے، اور اللہ نے ان کے اوپر طور کو اٹھا دیا. یہ فزیکلی اللہ نے ان کے اوپر پورا پہاڑ کھڑا کر دیا تھا اٹھا کے. خذو اور پھر اللہ نے انہیں کہا کیا کہ پکڑو. خذو کیا، خذو بھی فعل ہے ہمارے، خذ کی جمع نا، خذ پکڑو، خذو تم سارے پکڑو. ما آتیناکم وہ جو کہ دیا ہم نے تمہیں. اب یہ آتی، یہ آنا اس کا مطلب نہیں ہوتا بلکہ دینا. یہ شروع میں مجھے بھی جا اور آتینا یہ بڑے مکس ہوتے تھے لیکن آہستہ آہستہ وہ پریکٹس ہو جاتی، یاد ہو جاتے. پکڑو جو کہ ہم نے دیا تمہیں بقوت، قوت کے ساتھ. مطلب قوت کے ساتھ کتاب کو پکڑو کا مطلب ہوتا ہے کہ کتاب کے احکامات پر عمل کرو. واسمعوا اور سنو.
सुनते नहीं थे ना, ये लोग बात सुनते नहीं थे। क़ालू, उन्होंने कहा, समिअना व असैना, हमने सुना और हमने किया क्या, हमने नाफरमानी की। तो ये इनका असल में तेवर था, एटीट्यूड इनका बताया जा रहा है अल्लाह के अहकामात की तरफ, कि एक्ट ऐसे ही करते थे कि जैसे बात सुन ली है और बड़े अच्छे हैं, बड़े नेक हैं, लेकिन वही मुनाफिकीन वाली बात ना। और हमारे सामने भी ऐसा होता है ना, कभी-कभी बच्चे ऐसे करते हैं। बच्चों को इतना लंबा समझाओ, ये ऐसे नहीं करना, ये ऐसे करना है, वगैरह-वगैरह। एंड में करते क्या है, सारा कुछ सुनने के बाद करते कुछ और ही हैं, करते अपना ही है। ठीक है? तो ये लोग जानबूझ के ऐसे करते थे। इन्हें कहा जा रहा है कि तुम लोग अमल करोगे किताब पे और उसको ध्यान से सुनो। तो वो क्या कह रहे हैं कि हमने सुन लिया और हमने नाफरमानी ही की है। व उशरिबू फी क़ुलूबिहिमुल इज्ला बिकुफ्रिहिम, और अ, पिला दिए गए अपने दिलों में बछड़े की बिकुफ्रिहिम, उसके कुफर, उनके कुफर की वजह से। मतलब कि इन लोगों के कुफर की वजह से ये लोग बछड़े, इनके कुफर की वजह से इनके दिलों में अल्लाह ताला ने बछड़े की मोहब्बत डाल दी, पिला दिए गए। पिला दिए गए का मतलब है कि मोहब्बत उंडेल दी गई इनके दिलों में। मतलब ये इनकी सजा है। इनको अल्लाह ताला ने ये सजा दी कि इनके दिलों में गलत चीज की ताजीम अल्लाह ने डाल दी, गलत चीज से मोहब्बत अल्लाह ताला ने डाल दी, गलत चीज की अट्रैक्शन डाल दी, जो कि इनके लिए क्या बन गई, डिस्ट्रैक्शन बन गई। अब ये लोग मकसद से हट जाएंगे, हिदायत की तरफ नहीं जाएंगे। हिदायत, बेसिकली अल्लाह ने इनसे हिदायत छीन ली। ठीक है, इनके दिल में जो अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए थी वो नहीं रही। अब फिर जाहिर है हिदायत की तड़प नहीं होगी। अब ये उस बनी इसराइल की बात हो रही है ना, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने थे, उनका रिपीट हो रहे हैं, उनकी थोड़ी-सी हिस्ट्री, इसलिए क्योंकि यहाँ से जो लेसन्स है वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने थे, वो क्या कर रहे थे? वो भी किताब का ही इनकार कर रहे थे, कुरान का इनकार कर रहे थे, अहकामात पे अमल नहीं करना चाहते थे, मानना नहीं चाहते थे। तौरात भी उन्होंने क्यों बदल दी थी? क्योंकि उसके अहकामात पे अमल नहीं करना चाहते थे। तो यही यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये पुराने जो तुम्हारे आबा-ओ-अजदाद थे, इन्होंने भी यही किया कि किताब का मैसेज, किताब के अहकामात को मानने से इनकार कर दिया, उसको मजबूती से नहीं पकड़ा, नाफरमानी की। तो अल्लाह ने सज़ा के तौर पर इनको सज़ा दी है। कुल, कह दीजिए, बि'समा, कितना बुरा है, जो कि यअमुरुकुम, वो हुक्म देता है तुम्हें, बिही, साथ इसके, ईमानुकुम, तुम्हारा ईमान, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। मतलब कि कितना बुरा है जो कि तुम्हारे दिल तुम्हें हुक्म देते हैं, ईमानुकुम, यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम, जिसके साथ तुम्हारा ईमान तुम्हें हुक्म देता है। ठीक है, कितना बुरा है वो काम जिसका हुक्म तुम्हारा ईमान तुम्हें देता है, अगर तुम मोमिन हो। ये टॉन्ट किया जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि ये है तुम्हारा ईमान, ये तुम्हारा ईमान तुम्हें हुक्म देता है कि तुम ऐसे शिर्क करो, ऐसे बछड़े को खुदा बना लो। तो कितना बुरा है जिसका कि जो तुम्हारा ईमान तुम्हें सिखा रहा है, तुम्हारा सो कॉल्ड ईमान तुम्हें सिखा रहा है। कुल, कह दीजिए, इन कानत, अगर होता, लकुम, तुम्हारे लिए, अद्दारुल आखिरा, आखिरत का घर, इंदल्लाहि, अल्लाह के नजदीक, खालिसतम मिन दूनिन नासी, खालिसतन, मतलब यहाँ पे खालिसतन का क्या मतलब है कि मखसूस किया हुआ, खास किया हुआ, जो कि खास है, मिन दूनिन नासी, बाकी लोगों के अलावा। यानी कह दीजिए कि अगर अल्लाह के यहाँ आखिरत का घर तुम्हारे ही लिए खास है, अगर है तुम्हारे लिए आखिरत का घर अल्लाह के पास खास, दूसरे लोगों के अलावा, यानी जो आखिरत में जन्नत है वो दूसरे लोगों को नहीं मिलनी, तुम सबको मिलनी है, ये तुम्हें पता है, तुम ऐसा सोचते हो, तो क्या करो, फतमन्ना वुल मौत, तो मौत की तमन्ना करो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। यानी अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो तो फिर मौत क्यों नहीं मांगते? तो मौत के बाद तुमने जन्नत में जो जाना है, तुम्हें तो 100% यकीन है कि तुमने जन्नत में जाना है, जैसे अल्लाह ने तुमसे वादा कर रखा है, ये पीछे भी हमने पढ़ा था ना। तो तुम मौत क्यों नहीं मांगते? फिर मौत मांगो और जन्नत में चले जाओ सीधे, यानी मौत से डरते क्यों हो फिर? ये बात हो रही है। बस अगली आयत पढ़ के खत्म करते हैं।
सॉरी, वलन यतमन्नौहु, और हरगिज़ नहीं वो उसकी तमन्ना करेंगे, अबदम कभी भी। क्यों नहीं करेंगे? बिमा क़द्दमत अयदीहिम, उस वजह से जो कि उन्होंने आगे भेजा। मतलब कि वो हरगिज़ मौत नहीं माँगेंगे, क्योंकि जो उन्होंने अमाल आगे भेजे हैं ना, उन्हें पता है वो कैसे हैं, वो कितने बुरे हैं। तो ये जो इनका दावा है ना कि जन्नत सिर्फ़ इनकी है, इन्हें खुद पता है कि जी ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए ये लोग मरने से इतना डरते हैं और कभी भी ये मरने की तमन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें पता है इन्होंने कितने बुरे अमाल आगे भेजे हैं। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। और अल्लाह खूब जानता है ज़ुल्म करने वालों को। और अल्लाह को भी यानी ये बात पता है, ये अल्लाह ताला को धोखे में नहीं डाल सकते। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।